अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी एक नए प्रोग्राम के साथ। नादरीन, ये एक इस वक्त बहुत हॉट इशू चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। तो ये जानने के लिए कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई, क्योंकि उसके वालिदैन इस वक्त कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को बदनाम ना किया जाए, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये बात आम सुनी जा रही है कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, और इसमें पीटीआई का भी किरदार है इस मामले को उछालने में और इस तरह का तलबा को भड़काने में, दंगा फसाद करवाने में। तो हमारे साथ मौजूद हैं दूसरी लाइन पे हमारी यूके की ब्यूरो चीफ तहमीना राना साहबा। ये सीनियर तजिया नगार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये नए वक्त के फैमिली मैगजीन में भी काम करती रही हैं और इस वक्त यूके में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हमारे एमबी न्यूज़ पे इस वक्त मेहमान हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ जी, तहमीना राना साहबा, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात रहेगी कि पहले तो शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से बात कर सकूं। सबसे पहली बात ये रहेगी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो इस तरह से है कि जैसे बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए और वो फिर जिधर चाहे जिस तरह से मर्जी चाहे आग लगा दे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अब ये हो गया है कि इसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में और पॉलिटिकली, जिसमें अब बात यहाँ तक आ पहुंची है कि हमने अपनी सियासी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी यंग जनरेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हमने बच्चियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब जबकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई है, लेकिन इस एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ाते बढ़ाते वो पूरे मुल्क में जहां तक हो सकता है, जहां तक बच्चों की आवाज एक बच्चे पे हम पहुंचा रहे हैं। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो न सिर्फ यंगस्टर्स कर रहे हैं, बल्कि हमारी दरमियानी उम्र के जो लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी खवातीन भी इस्तेमाल करती हैं। और ग्लोबल विलेज बन चुकी दुनिया, इस दुनिया से बैठ के, यानी इस मुल्क से बैठ के दूसरे मुल्क में बैठ के बात करना, एक दूसरे को समझना विद इन अ सेकंड, इट इज इतना आसान है। और फिर सोशल मीडिया के ग्रुप्स जो हैं उसके जरिए एक दूसरे तक बात पहुंचाना, वो जंगल में कहते हैं ना कि आग लगाने के मुतरादिफ होता है। तो जब आप इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं तो आप एक तरफ तो अपना सियासी मकासद के तहत ये कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मुल्क का नाम, उसका वकार, उसकी साख, उसकी जो सलामती है उसको दाव पे लगा देते हैं। यहाँ बैठ के बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वहां पे ये हो गया, वहां पे वैसा हो गया। मैं हैरान होती हूँ कि आप जिस मुल्क से आए हैं वहां यहाँ बैठ के क्या आपकी वो जो आपकी जहां से आप पैदा हुए हैं, जिसने आपको शिनाख्त दी है, जिसके क्या कहते हैं पासपोर्ट पे आप लोग जो हैं वापस जा सकते हैं, आते हैं, जिसने पहचान दी है, उसी मुल्क की वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, और स्पेशली अपनी यंग जनरेशन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये इंतहाई तकलीफ दे बात है। पाकिस्तान का एक बड़ा समझ लीजिए एक बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि मजहब और सियासत दो ऐसे चूरन हैं जिसे कोई भी उठ के बेचता है, और हमारी आवाम इतनी आज के जमाने में, जबकि दुनिया कहां से कहां तरक्की करके पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी हम इन दो चीजों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और इसमें जो किरदार अदा करना चाहिए था उसमें पेरेंट्स को जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। अगर पुलिस, इवन दो कि देखें अब हो क्या रहा है कि पुलिस के सामने बच्चे जो हैं वो डटे में उन पे पथराव कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क में बच्चे वायलेशन करना शुरू कर दें बगैर किसी तस्दीक के, बगैर, अब पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आपके पास बच्ची के हवाले से देखें, अगर आप कोलीग्स हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं ना, तो एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के पास तो एक दूसरे के नंबर होते हैं। तो किस बच्चे ने, मतलब किसी बच्चे के पास उस बच्ची से, किसी बच्ची जब ये बात कर रहे हैं तो क्या किसी के पास कोई एविडेंस इस हवाले से है? पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि बाकायदा अगर आपके पास इससे मुतल्लिका किसी किस्म के कोई शवाहद है, कोई सबूत है, कोई नंबर है, तो आप हमें दें, हम उसके खिलाफ फौरन से पेशतर कार्रवाई करेंगे। अब हुकूमत ने क्या किया है कि मरता क्या ना करता कि मुस्ताक बच्चों को ठंडा करने के लिए उन्होंने एक्शन ले लिया। अब इन हालात में
ظاہری بات ہے جب کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر حکومت یہی کام کرتی ہے کہ وہ اسٹیپ بیک کر جاتی ہے. تو یہی کچھ یہاں پہ ہوا ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم کب تک جب بھی کوئی کام اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے گورنمنٹ تو ہم اسے سراہتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ جو پس پردہ عوامل ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایسی کاروائیاں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چین کے وزیر اعظم جو ہے وہ چین کے صدر نے دورہ کیا ہے اور اس کے بعد اتنا بڑا اجلاس ہوا ہے ہمارے ملک میں. تو کیا یہ جو چیزیں ہو رہی تھیں کیا یہ ترقی کے راستے پہ لے جانے کے لیے ہو رہی ہیں؟ بجلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی چین کی طرف سے کوئی بھی دورے کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ یا تو کیا کہتے ہیں کہ دھرنا دے دیا جاتا ہے یا پھر کچھ ایسی چیزیں کر دی جاتی ہیں کہ وہ دورہ ہی کینسل ہو جاتا ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب چین کے صدر نے آنا تھا تو انہوں نے کیا تھا, تو آج بھی انہوں نے 15 تاریخ اس بار بھی انہوں نے 15 تاریخ دی تھی لیکن وہ مؤخر ہو گئی تو اب یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں, میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ اس وقت یو کے میں کام کر رہی ہیں اور اچھے صحافت کے اچھے فرائض سر انجام دے رہی ہیں, تو اس وقت اس معاملے پہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو پاکستانی لوگ ہیں ان کا اس معاملے میں یہ جو واقعہ ہے اس وقوع پہ کیا تاثرات ہیں؟ کتنے لوگ اس کو سچ اور جھوٹ میں مان رہے ہیں؟ دیکھیں جھوٹ ایک ایسی, میری بات سنیں, جب تک لوگ سچ سمجھیں سچ جانیں, جھوٹ پورے شہر کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, المیہ یہ ہے, میں نے وہی بات کہی ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, جھوٹ کو سچ کو جاننا نہیں چاہتے لوگ کہ پیچھے کیا ہے. یعنی کسی نے افواہ اڑائی, سب نے مان لیا. اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں, جب آپ اس بچی کی فوٹیج جو کہ وہ بچی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی اور کی بچی ہے, بغیر پرمیشن کے آپ تو پہلے سائبر کرائم ایکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ سب لوگ جو ہیں فارورڈ کر رہے ہیں, پھر نیچے جنازہ کسی اور کا دکھا رہے ہیں. جب ایسی چیزیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ پیچھے اگر ہسٹری میں دیکھیں تو جو بچوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں, خواتین کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے لوگوں میں ڈر ہے, خوف ہے کہ اب کالج میں بھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. دیکھیں ایک تیر کے ساتھ کتنے نشانے لگائے جا رہے ہیں. یعنی اب یہ بھی سبق, مطلب ایک یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں جو کالج میں بچیاں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اگر وہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر یہ جو بچے باہر نکلے ہیں وہ کس کے حفاظت کے لیے نکلے؟ اٹ مینس اگر بچے پڑھ رہے ہیں, سیفلی پڑھ رہے ہیں کالجز میں, تو پھر آپ کا یہ پروپیگنڈا کب کون سمجھے گا؟ ٹھیک ہے, تو اس قوم کو ضرورت ہے سمجھنے کی کہ جو خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح, اس کے ذرائع اس کی تصدیق کریں کہ یہ مصدقہ ذرائع سے یہ خبر آئی ہے, کہ اس میں کوئی سچائی بھی ہے یا کس کے پلیٹ فارم سے یہ خبر آ رہی ہے. اب صرف یہ کہ سب کے پاس ٹک ٹاک ہے, سب کے پاس واٹس ایپ گروپ ہے اور وہ فوراً سے پیش سب نیچے مذمت کر رہے ہیں. یقین کریں یہاں بیٹھ کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں بہت غلط ہوا. اب تو یہ دیکھ کے ترس آ رہا ہے کہ پاکستان میں بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. یہاں خوف ہے باقاعدہ, یہاں لوگ ڈر گئے ہیں کہ اب ہم پاکستان نہیں جائیں گے, کہ وہاں پہ یہ حال ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے, لیکن ہمیں ان باتوں کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے, اپنے پاکستان کی یہ ایک پہچان سب کو بتانی چاہیے کہ یہ جو دکھایا, یہ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان کا امیج کچھ اور ہے, اس کی بات چیت کچھ اور ہے. یہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی جس کو انہوں نے اتنا پھیلا دیا اور اتنا پاکستان کو برا کرنے کا تاثر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں حکومت کو ذمہ داروں نے اپنی آواز کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانا ہے, ٹھیک ہے, جس میڈیا نے اٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دینی ہے, اب بدقسمتی سے وہ تو بٹا ہوا ہے آپس میں, وہ بھی تو سیاسی بنیادوں پہ بٹ چکے ہیں نا. کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. نہ یہاں پہ حکومت نے سٹینڈ لیا ہے باقاعدہ, انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو عوام کے سامنے اچھے طریقے سے رکھنے کی کوشش کی ہے, نہ مجھے حکومتی سطح پہ ایسا کوئی ترجمہ نظر آیا ہے جس نے آ کے مطلب یہ کہ ٹی وی کے اوپر یا میڈیا کے اوپر آ کے ایک پریس کانفرنس کی ہو کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی ہمارا موقف یہ ہے حکومتی سطح پہ. والدین نے آ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہو تاکہ لوگوں کے سامنے انہیں آنا چاہیے, لوگوں کو آ کے سچ بتانا چاہیے, تاکہ اتنی بڑی جو تباہی مچی ہے
جس کے اثرات جو ہیں وہ بیرونی دنیا میں بھی اس وقت سراسیمگی کا لوگ شکار ہوئے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں کہ یہ کچھ نہیں ہوا، جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں. انہیں چاہیے کہ ان محرکات کو تلاش کریں، ان عناصر کو تلاش کریں جنہوں نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ رچایا، اور تاکہ لوگ جو ہے وہ جان سکیں، اور آئندہ کے بعد اگر کوئی پھر سے اس طرح کی کوشش کرنے، اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی یا سازش رچانے کی کوشش کرے تو کم از کم اس کا سدباب جو آج کریں گے وہ کل کسی کو نصیحت ملے گی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، وگرنہ اس کے بدلے میں ایسا ہو جائے گا. اصل میں جہاں قانون ہوتا ہے وہاں اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ قانون، حکومت سب کمزور، اپنی کمزوری خود عوام کے ہاتھ میں دے دیں، ایسے عناصر کے ہاتھ میں دے دیں، وہاں پھر ظاہری بات ہے وہاں پھر آپ کس کا نقطہ نظر جو ہے اس کو آپ سالڈ مان کے تو بات کو جو ہے بات کی سچائی اور اس کے حقائق تک پہنچیں گے. آپ کس کو سچا کہیں گے اور کس کو جھوٹا کہیں گے؟ اب لوگ اپنی طرف سے سچے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تو اب حکومت ہی ہے نا اس ملک میں، میڈیا ہے، حکومت ہے اور دیگر ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی اور اس کے والدین، جو بچی کے والدین ہیں انہوں نے حکومت سے وہ ڈر گئے ہیں جی، انہوں نے کوئی ان کی ڈیل ہو گئی ہے، تب بھی اگر ایسی بھی کوئی بات ہے، آج کے زمانے میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے. اگر جھوٹ اتنا پاپولر ہو سکتا ہے تو سچ اتنا خوار کیوں ہو رہا ہے؟ سچ کو سامنے آنا چاہیے. جی بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو ناظرین یہ بہت شکریہ جی تہمینہ رانا صاحب، یہ تھی ہمارے ساتھ یو کے میں جو ہماری سینئر صحافی ہیں. تو میں نے ان کی رائے سنی، آپ لوگوں نے بھی سنا. انہوں نے جو اپنی باتوں میں بتایا کہ انہوں نے بالکل اچھا کہا ہے کہ ہر بات کی تصدیق کے بعد اس کو آگے چلانا چاہیے، ہر بات کو پہلے جانچنا چاہیے. آج کے دور میں ہر بندے کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر چیز ہے، موبائل بچوں کے ہاتھوں میں ہے، تو پہلے اس کی تصدیق کرتے، اس کے بعد اس معاملے کے متعلق کوئی بات چیت ہوتی. لیکن یہ بلا تصدیق چلنے والا معاملہ چل گیا جس سے حکومت کی بھی بدنامی ہوئی اور اس پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی. اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ بتایا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو لا اینڈ فورسز ہیں، جو پولیس ہے، اس کو اس کے متعلق پورا ایکشن لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے، تاکہ یہ جو لوگ پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو اس طرح کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اس طرح کے کام کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بہت شکریہ جی آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. اللہ حافظ.